وہ عارف حسین تھا، وہ امام حسین کا سچا بیٹا تھا، جو اپنے جد علی کی طرح محراب عبادت سے اپنے لہو میں ڈوب کر اپنے جد حسین کی بارگاہ میں گیا۔ وہ عارف حسین تھا۔ وہ نجف سے کربلا 80 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ شب جمعہ کو پیدل نجف سے کربلا جاتا تھا، اور عام راستوں سے نہیں، بیابانوں اور جنگلوں سے گزر کے جاتا تھا، غیر معروف راستوں سے جاتا تھا، اپنے جد، اپنے آقا اور مولا حسین کے حرم کی زیارت کو۔ ایسے نہیں، پوری طاقت سے زندہ ہے حسینی، زندہ ہے حسینی، زندہ ہے حسینی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو شہید کی اس برسی اور یاد منا رہے ہیں، اس لیے کہ شہید عارف الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں زندگی گزار چکا ہوں، کلاس فیلو رہے ہیں، ساتھ پڑھتے رہے ہیں، میں ان کو شخصی طریقے سے جانتا ہوں۔ وہ طالب علمی کے زمانے سے ایک ذمہ دار اور شریف شخصیت تھے، حتیٰ مستحبات کے پابند تھے، نماز شب کے پابند تھے۔ امام خمینی نور اللہ مرتضیٰ کے اسی زمانے سے عاشق تھے، اور انہی کے عشق اور انہی کی لائن پہ چلنے والی شخصیت تھے۔ یہاں پاکستان میں آئے تو ایک اتفاق ہوا کہ ان کو بعنوان قائد چنا گیا۔ یہ خوش قسمتی تھی ملت تشیع کی، جو پاکستان میں شہید عارف الحسینی جیسی قیادت، وہ ایک قائد منتخب ہو گئے۔ جس طرح سے شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ذوبوا فی الخمینی کما ذاب ہوا فی الاسلام، اسی طریقے سے میں یہ کہتا ہوں، لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم خمینی میں اس طرح گھل جاؤ جس طرح وہ اسلام میں گھل گیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ بھی عاشقان خمینی جو شہید حسینی کی برسی منا رہے ہو، وہ شہید اس قسم کی شخصیت تھا کہ وہ امام خمینی میں ایسا گھل گیا تھا جیسے وہ بھی اسلام میں گھلے ہوئے ہیں۔ ایسی طرح سے ایک ایسی پاک اور پاکیزہ شخصیت تھی۔ ان کی جد و جہد اور ان کی تقریروں میں ایک رہبریت اور قوم کو بھلائی کی طرف لے جانے والی قوم کی شخصیت تھی۔ نہ کوئی سیاسی استقبالات، نہ کوئی اپنی شخصیت کو اجاگر کرنے، ہر تقریر کو اس کی جب ملاحظہ فرمائے تو اس میں اللہ کی طرف دعوت، امر بالمعروف کی دعوت، نہی عن المنکر کی دعوت، یہ ہر ایک، حتیٰ عورتوں میں اگر آئیں تو ان کے مسائل، بچوں میں جائیں ان کے مسائل، جوانوں میں جائیں عوامی مسائل، اجتماع جائیں ان کے مسائل، حتیٰ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر میں آپ لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتا تو مجھے ہٹا دیں۔ بہرحال ایک شخصیت تھی جس کی ہم لوگوں نے حفاظت نہیں کی، وہ اللہ کی بھلی بارگاہ میں ابھی حاضر ہیں۔ انشاءاللہ ان کی روح پرفتوح خوش و خوشحال ہے۔ برادران MWM مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی برسی منانے کے لیے یہ جلسہ کیا ہے۔ پاکستان جس بنیاد پہ بنا تھا اسی بنیاد پہ ہی وہ باقی رہ سکتا ہے، اس لیے کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ لیکن اتفاق یہ ہے کہ ہم پاکستان کو جس نعرے سے بنایا تھا وہ اب پاکستان اس نعرے سے نہیں ہے۔ ہمارے پاس قوم پرستیاں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ لا الہ الا اللہ کا جو نعرہ تھا وہ نہیں رہتا۔ ہمارے پاس مذہبوں کو بنیاد بنا کے شدت سے حتیٰ ان کے تکفیریت کی طرف بھی چلے گئے ہیں، اور اس عنوان سے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ سامراج اس بات پہ خوش ہے کہ جتنا بھی اختلاف ان میں ہو اور خود ایک دوسرے کو ذبح کریں، وہ اتنا اسی کا کام ہو رہا ہے۔ یہ نہ پیغمبر کا بتایا ہوا راستہ ہے، نہ خدا کا بتایا ہوا راستہ ہے، نہ ائمہ کا، نہ تابعین کا، کسی کا بھی نہیں ہے یہ راستہ۔
کہ مسلمان کو ذبح کریں، حتیٰ ان کی تکفیرت کے نعرے لگے۔ مرد بزرگوار حجت الاسلام برادر راجہ ناصر عباس جعفری نے ان مشکلات کو بھانپتے ہوئے ایک قوم و ملت کو اتحاد و وحدت کی دعوت دی، اور یہ اتحاد و وحدت شہید حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت تھی، امام خمینی نور اللہ مرکزہ کی دعوت تھی، امام علی علیہ السلام کی دعوت تھی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ حتیٰ پروردگار عالم کا بھی یہی مقصد ہے کہ تم متفق رہو، متحد رہو، ایک ہی لڑی میں پروئے جاؤ۔ اور یہ اتحاد جب تک نہیں رہے گا پاکستان کی بقا کو خطرہ ہی رہے گا۔ اس وجہ سے تمام فرق کو اپنے فرقوں پہ باقی رہتے ہوئے لا الہ الا اللہ کے نقطے پہ باقی رہنا چاہیے، جس کی طرف آج ہمارے برادر راجہ ناصر عباس، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمیں پروردگار عالم راہ حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شہید حسین کی مشن جو راہ ولایت ہے اس پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، مشکلات مسلمین اور اتحاد مسلمین کے لیے ہمیں جد و جہد کی توفیق عنایت فرمائے۔ مولا آپ سب کو عظمت عنایت کریں۔ التماس دعا، والسلام یا علی مدد۔